بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم شیء والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء. محترم حاضرین، ہمارا جمعرات کے دن نماز عشاء کے بعد یہ سلسلہ درس جو جاری تھا عقیدے سے متعلق، اس میں رمضان المبارک سے پہلے ہم نے کشف الشبہات کے رسالے کا آغاز کیا تھا. چند دروس اس کے ہوئے تھے جس میں ابتدائی طور سے اس کتاب کی اہمیت و ضرورت بتائی گئی تھی، اور پھر اس کے کچھ متن اور اس کی شرح پر گفتگو ہوئی تھی. چونکہ ایک لمبا وقفہ گزر چکا، لہٰذا سلسلہ ربط کلام کو جاری رکھنے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور سے اس کا معمولی سا ذکر کر دیا جائے. کشف الشبہات، شبہات کا ازالہ یا ہٹانا. کشف مانے ہٹانا، شبہات وہ چیزیں جو اہل شرک اور اہل ضلالت اپنی گمراہی اور شرک کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جو حقیقت میں دلیل نہیں بلکہ شبہات ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ شرک میں واقع ہو جاتے ہیں. اس کتاب کو لوگوں نے بہت ہی اہم قرار دیا اس بنیاد پر کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں توحید کی دعوت اور انبیاء کی دعوت کی اتباع کرتے ہوئے خالص اسلام لوگوں کے سامنے جب پیش کرنے کی سعی اور کوششیں کی تو بہت سارے اہل شرک اور کفر نے، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے لیکن مختلف قسم کے شرکیہ عقائد و اعمال میں گرفتار تھے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ شبہات پیش کیے یا پیش کرتے رہے. چنانچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے اس رسالے میں ان شبہات کا جواب دیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شبہات اگر کسی انسان کو دلیل کے طور پر سمجھ میں آئے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود شرک میں مبتلا رہتا ہے. اس لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ مختلف قسم کے ایسے عقائد میں اور ایسے اعمال میں مبتلا ہے جو واضح طور سے شرک اکبر ہیں اور کچھ شرک اصغر بھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتا ہے تو وہ یہ بات گوارا نہیں کر سکتا یا قبول نہیں کرے گا کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. پھر بھی وہ شرک کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ شبہات میں مبتلا ہیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اس رسالے کو ایسے طبقات میں اگر بیان کیا جائے اور سمجھ اور سمجھا کر پڑھایا جائے تو مجھے اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود شرک میں مبتلا ہیں وہ اپنے شرک سے توبہ کر لیں گے. یہ میں نے تمہیدی طور سے ذکر کیا اور اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ایک انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے کہ وہ ایمان اور توحید کو اختیار کرے، اور توحید کو خالص رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان شبہات اور باطل باتوں سے اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھ لے جن کی بنیاد پر انسان توحید کو مخدوش، مجروح یا داغدار بناتا ہے اور اس میں شرک کی ملاوٹ کر بیٹھتا ہے. چنانچہ اس اپنے عقیدہ توحید کو واضح، صاف، بے داغ اور پختہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس رسالے کے مشمولات کو ہم اچھی طرح سمجھیں، جو حقیقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہی ہے اور مختلف ادوار میں شیاطین الانس والجن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شبہات پیش کرتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ دھوکہ کھا کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسے ہم اچھی طریقے سے سمجھ کر اپنے آپ کو شرکیات سے بچا سکیں. یہ بات ہم دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں کہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کی بنیاد یہی ہے کہ توحید کو پختگی سے پیش کیا جائے اور شرک سے منع کیا جائے. یہ دعوت اسلام کی بنیاد ہے، اور اگر یہ بنیاد درست نہیں ہے تو بعد کے معاملات یا دوسرے معاملات اور احکامات میں انسان کتنی بھی محنت کر لے، ساری کے سارے محنت ضائع اور بیکار ہو سکتی ہے. چنانچہ
शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और फिर उसके बाद तालिब इल्म को इल्म कह के जान लो कहकर यह खिताब किया कि तौहीद असल में अल्लाह तबारक व तआला को इबादत में मुफरद जानना और अकेला बनाना है। ये उनकी इबारत जिसकी शरह हम पढ़ चुके हैं, मैं पेश कर रहा हूं, तौहीद की तारीफ वगैरह तफसील से बयान की गई है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने की तौहीद जो है ये इन्होंने कहा यह है कि अल्लाह को इबादत में अकेला माना जाए। शेख ने कहा था, मैं उनकी इबारत का मफहूम अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं, कि यही तमाम रसूलों का दीन था जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने बंदों की तरफ भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनमें सबसे अव्वल थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कौम की तरफ भेजा उस वक्त जब लोगों ने वद, सवा, यगूस, यऊक, नस्र जो कौमे नूह के नेक और सालेह लोग थे इनकी इबादत शुरू कर दी अल्लाह के साथ साथ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और वहां से रसूलों के उस सिलसिले की शुरुआत हुई जिन्होंने शिर्क का रद्द किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया आए लेकिन उनसे पहले शिर्क का वजूद रुए जमीन पर नहीं था। इनमें सबसे आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शेख ने कहा कि आपने इन सालेह और नेक लोगों के बुतों को तोड़ा और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी कौम की तरफ मबूस किया जिन लोगों के दरमियान आप भेजे गए। यूं तो आप तमाम जहानों की तरफ भेजे गए, कयामत तक के लिए रसूल बनाए गए, लेकिन जिन मुखातबीन अव्वलीन के दरमियान आपका वजूद हुआ वो कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो इबादत करते थे, हज करते थे, सदका और खैरात करते थे और अल्लाह का खूब जिक्र भी किया करते थे। लेकिन अल्लाह का जिक्र और बाज इबादत करने के साथ साथ वो बाज मखलूकात को अल्लाह के और अपने दरमियान वास्ता बनाते थे और कहते थे कि हम इन वास्तों के जरिए से अल्लाह की कुर्बत और नजदीकी चाहते हैं और अल्लाह के पास इनकी शिफात और सिफारिश चाहते हैं, जैसे फरिश्तों को, ईसा इब्ने मरियम को और उनके अलावा बहुत सारे नेक साले लोगों को, लातो मनात को। ये शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की इबारत का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। इन इबारतों की कदर तफसील से शरह हमने पढ़ी है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया जो अपने बाप इब्राहिम के दीन की तजदीद करने के लिए, उनके बाप इब्राहिम की तजदीद करने के लिए आए। ये किया उन्होंने, आपने, और उन्हें बताया कि अल्लाह तबारक व तआला से तकर्रुब हासिल करना और ये अकीदा रखना ये महज अल्लाह का हक है, ये अल्लाह के अलावा किसी के लायक और सजावार नहीं है, न किसी मुकर्रब फरिश्ते के लिए, न नबी मुरसल के लिए। जब फरिश्ते और पैगंबर के लिए ये जायज नहीं है तो उनसे कम दर्जे के दीगर बंदगान खुदा के लिए कैसे जायज हो सकता था? वरना कह रहे हैं, वरना आप देख सकते हैं कि ये मुशरिकीन जिनकी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया और हम उन्हें मुशरिकीन और कुफ्फार कहते हैं, ये इस बात का इकरार करने वाले थे कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, पैदा करने वाला है, राज़िक है, रोजी देने वाला है, हाँ, और वो वहदहू ला शरीक है, पैदा करने में, तमाम कायनात का निजाम चलाने में वो तन्हा है, अकेला है, उसके अलावा कोई रोजी नहीं देता, वही जिंदगी देता है, मौत देता है, उसके अलावा कोई जिंदगी और मौत का मालिक नहीं है, वही इस कायनात के उमूर का इंतजाम और तदबीर करता है। सारे सातों आसमान और उनमें जो कुछ है और सातों जमीनें और उनमें जो कुछ है, सब के सब उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुलाम और अबीद हैं और उसके तसर्रुफ और कहर के मातहत हैं। चुनांचे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने ये बातें कहने के बाद कहा कि अगर तुम इस बात की दलील जानना चाहते हो कि मुशरिकीन इस बात का अकीदा रखते थे और उसके बावजूद वास्ते वसीला मानते थे और इसी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क़िताल किया, हाँ, चुनांचे अल्लाह ताला का ये कौल पढ़ लो, कुरान करीम की आयत, कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़। ये दलील दी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने कि आप उनसे कहें कि कौन है जो आसमान और जमीन से रोजी अता करता है? अम्मन यमलिकुस समअ वल अब्सार, या वो जो सम और बस्र यानी कान, आंख, सुनने और देखने की कुव्वतों का कौन मालिक है? वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और कौन है जो जिंदे को मुर्दे से और मुर्दे को जिंदे से पैदा करता है, निकालता है, हाँ, और कौन है जो कायनात का, अम्र का, मामलात का निजाम चलाता है, तदबीर करता है? ये सवालात आप करेंगे तो वो फसयक़ूलून अल्लाह, तो वो जवाब देंगे कि अल्लाह।
فقل افلا تتقون، تو آپ ان سے کہیے کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، ڈرتے نہیں۔ یہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت میں یہ درج ہے، قرآن کی یہ آیت بھی، یعنی گویا سب سے پہلا شبہ یہی بیان کا کیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ جس توحید جو شرک کرتے تھے وہ توحید الوہیت میں اور اس بات میں کہ اپنے معبودوں کو وہ اللہ کے اور اپنے درمیان واسطہ سمجھتے تھے، واسطہ سمجھ کر اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے مقصد سے ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ قرآن کی ایک آیت اور آگے کئی اور آیتیں نقل کی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کا اعادہ نہیں کرتا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیں گے۔ کتنی صاف صاف اور واضح بات ہے قرآن کی۔ مشرکین مکہ جن کو ہم مشرکین کہہ رہے ہیں، کفار کہہ رہے ہیں، وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں، مطلب مقصود ان کے نزدیک بھی اللہ ہوا۔ آگے شیخ کہتے ہیں فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا، یہاں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ جب تم نے یہ بات پکے طور سے جان لی، یہ تحقیق کر لی کہ وہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے، کس بات کا؟ کہ ان اللہ خالق ورازق ویحیی ویمیت وبیدہ ملکوت کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وبیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ملکوت اور ملکیت ہے، اختیار ہے۔ جب یہ بات وہ بھی مانتے تھے، اس بات کا اقرار کرتے تھے کفار مکہ، اذا تحققت ان المشرکون مقرون بہذا، جب تم کو یہ بات پکے طور پر معلوم ہو گئی کہ مشرکین اس بات کا اقرار کرنے والے تھے، لیکن اس اقرار کے باوجود بہت اہم بات وَأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اقرار کے باوجود اس اقرار نے ان کو اس توحید میں داخل نہیں کیا جس کی طرف رسول نے ان کو دعوت دی تھی۔ بہت اچھی طریقے سے سمجھے، مشرکین مکہ یہ مانتے تھے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ ہے، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے جگہ جگہ خطاب کر رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کافرون کہہ کے، اور یہ کہہ کے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ اچھی طریقے سے سمجھے، افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بہت بڑا طبقہ یہ چیز سمجھتا نہیں ہے اور سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا اقرار کرنے کے باوجود مشرکین کو اس اقرار نے، اس اعتراف نے توحید میں اور ایمان میں داخل نہیں کیا۔ عرفت ان التوحید الذی، تو یہ بات تم کو معلوم ہو جائے گی کہ جو توحید جس کا انہوں نے انکار کیا تھا وہ توحید عبادت ہے۔ انہوں نے یہ تو مانا کہ اللہ روزی دینے والا، موت دینے والا ہے، لیکن گڑبڑ کہاں کی؟ کس وجہ سے ہم ان کو مشرک کہہ رہے ہیں؟ کس وجہ سے قرآن نے ان کو کافر کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے دشمنی ہوئی، کس وجہ سے ان کا جان و مال حلال ہوا، ان سے جنگ و قتال جائز ہوا؟ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سمجھا رہے ہیں۔ وہ توحید ربوبیت کی وجہ سے نہیں، توحید الوہیت میں کا انہوں نے انکار کیا، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، عبادت کی تمام قسمیں ظاہری باطنی اعمال اور اعتقادات صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اس میں انہوں نے انحراف اور ضلالت و گمراہی اختیار کی۔ الذی یسمیہ المشرکون فی زماننا الاعتقاد، ہاں، جس کو آج کے ہمارے زمانے میں شیخ محمد عبد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے زمانے کے مشرکین اعتقاد کا نام دیتے ہیں۔ اعتقاد یعنی میرا فلاں میں عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے اور یہ میرا واسطہ بنے گا، میں فلاں پہ یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ میرا واسطہ بنے گا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں ہاں جو مختلف شخصیات کے متعلق اس قسم کے اعتقاد رکھتے ہیں۔ آگے آئے گا، کوئی الگ الگ ناموں سے الگ الگ شخصیات کو موسوم کرتا ہے کہ فلاں قطب ہیں، فلاں غوث ہیں، فلاں وطید یا اوتاد ہیں، فلاں ابدال میں سے ہیں، اور فلاں یہ ہیں، فلاں وہ ہیں۔ کسی کو غریب نواز، کسی کو مشکل کشا، کسی کو اور کچھ اس قسم کے نام دے رکھے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا شیخ محمد عبد الوہاب، یہ
اعتقاد میں بھی جو مشرکین کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آگے ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ یہ آج کے زمانے کے مشرکین جو ہیں، یہ مکہ کے مشرکین سے بھی بعض معاملات میں زیادہ گمراہی کے شکار ہیں۔ میں کوئی چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں اور کوئی ہوائی اور الزامی بات بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک حقیقت پر مبنی دلائل کی بنیاد پر جو آپ اگر غور کریں تو آپ بھی اعتراف کریں گے کہ موجودہ زمانے کے بعض وہ مشرک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جملہ پھر سے کہ بعض وہ مشرک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا شرک کفار مکہ کے شرک سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ کتنی اہم بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے، سنگین بات ہے۔ ہاں، مرد و خواتین، نوجوان، بچوں بچیوں، سب کو یہ اچھی طریقے سے سیکھنا اور سکھانا چاہیے۔ ہر گھر میں اس کا درس ہونا چاہیے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اور ہمارے گرد و پیش اور دعا ماحول میں، خاص طور سے ہندوستان کے ماحول میں، شرک سے متعلق شبہات کا بہت چرچا ہے، رواج ہے، عام ہے زبان پر۔ ہاں، وسیلہ قرآن حدیث کی دلیلیں لوگوں کو یاد نہیں ہیں، لیکن ایسے شبہات جو انسان کو شرک اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، ایسی روایات جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اصل نہیں ہے، جھوٹی روایتیں، جھوٹے واقعات اور قصے، یہ لوگوں کی زبان پر آپ کو ملیں گے۔ وسیلے بعض لوگ جو ہیں، ناجائز وسیلوں کو جو قائلین ہیں، ان کو وسیلوں سے متعلق قرآن و حدیث کی دلیلیں نہیں معلوم، کون سی حدیث صحیح ہے ضعیف ہے نہیں معلوم، لیکن عقلی دلیلیں جو عقلی بھی نہیں ہے، غیر عقلی دلیلیں ہیں جن کو ہم شبہات کہہ رہے ہیں، وہ ان کو یاد ہے۔ وہ اپنے باطل اور اپنے شرک کو صحیح بتانے کے لیے ان دلیلوں کا اعادہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ قصور صرف ان کا نہیں، ان کے اصحاب جبہ و دستار اور ان ائمہ مضلین کا ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، گمراہ کرنے والے امام، وہ علماء، وہ مشائخ جو اپنی عبادت اور اپنے سلسلے کو رواج دینے کے لیے ایسے شبہات اپنے ماننے والوں میں بیان کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث پیش نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے دین اتارا اس کی تعلیمات کو پیش نہیں کرتے، بلکہ اپنے ذہنی اپج کی بنیاد پر پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کا خرافاتی دین چلتا رہے۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جیسے لوگ جرأت مند تھے کہ خالص توحید کو تمام مخالفتوں کے باوجود پیش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو آج ہمارے زمانے میں لوگ اعتقاد کا نام دیتے ہیں، ہاں، مشرکین آج کے، ہاں، جیسا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کو رات اور دن وہ پکارتے تھے، ثم منہم، کفار مکہ بھی ایسے ہی تھے، کفار مکہ بھی ایسے ہی تھے، وہ اپنے بزرگوں اور معبودان باطلہ کو اللہ کے اور اپنے درمیان وسیلہ مانتے تھے، ان کو قربت کا ذریعہ مانتے تھے، اور ان کا اسی بنیاد پر ان کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی آج کے ہمارے زمانے میں کچھ لوگ اس چیز کو اعتقاد کا نام دیتے ہیں۔ شیخ نے کہا میرا فلاں پہ یہ عقیدہ ہے، فلاں پہ یہ عقیدہ ہے، لیکن کفار مکہ بھی اللہ کو دن و رات پکارتے تھے، دعا مانگتے تھے، لیکن ان میں سے پھر کچھ ایسے تھے، بعض ایسے تھے جو اپنے صلاح کے لیے، اپنے اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے فرشتوں کو پکارتا تھا تاکہ یہ فرشتے اس کے لیے اللہ کے پاس سفارش کریں۔ اور یدعو رجلا صالحا، اور کوئی ایسا بھی ہوتا تھا مشرکین میں جو کسی نیک انسان کو پکارتا تھا، اس سے دعا مانگتا تھا، اس سے فریاد طلب کرتا تھا، جیسے لات۔ ہاں، لات ایک شخص تھا، اس کی دو الگ الگ تفسیریں کی جاتی ہے، لتا یلت تو ستو گھولنا۔ یہ بہت نیک انسان تھا، حاجی آتے تھے جو حرم کے لیے، ان کے لیے ستو گھول کے بطور ضیافت پیش کرتا تھا۔ ہاں، تو جہاں یہ بیٹھتا تھا اس مقام کو لوگوں نے متبرک اور قابل عبادت مان لیا، مزار اور مشہد کے طور پر، اور جہاں اس کی تدفین ہوئی اس کو بھی، اور پھر اس کی پوجا پاٹ ہونے لگی، اس کا بت بنا لیا گیا۔ اور نبی یا پھر کسی نبی کو پکارتے، مثل عیسیٰ، جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو فرشتوں کو، صالحین کو ایک ایک مثال دی شیخ محمد بن عبد الوہاب نے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے گرد و پیش میں ایسے لوگ کتنے ملیں گے جو فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو، مشائخ کو، جنوں کو اور ایسی کچھ اور مخلوقات کو ان کے بارے میں اپنے طور سے عقائد بنا کر اس کو انہوں نے بطور دلیل اور دین بنا لیا، اور اس کو اس شبہے کی بنیاد پر ان کی عبادت کرتے ہیں، اپنی تکالیف میں انہیں پکارتے ہیں۔ شیخ زید کی شرح میں یہاں پڑھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کفار مکہ پکارتے تھے،
اور ان بتوں کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بناتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں، لات منات، حضرت عیسیٰ، فرشتے، یہ لوگ تقوی طہارت میں، صفائی میں، نیکی میں، صلاح اور اچھائی میں ہم سے بہت اونچے ہیں۔ آج بھی عام آدمی ایک یہی سوچتا ہے، یہی کہتا ہے کہ ارے ہم تو بہت گنہگار ہیں، نیکیاں کرتے نہیں ہیں، تو اب ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اپنی اگر منوانی ہے تو ہم خود کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا اللہ کے کسی ایسے بندے کو واسطہ اور وسیلہ بنائے جو اللہ کا مقرب ہو۔ چنانچہ ان کے دماغ میں، مشرکین کے دماغ میں بھی یہی شبہ تھا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ تقوی طہارت میں، نیکی میں ہم سے بہت زیادہ بہتر ہیں، ہاں، لہذا ہم اس کو واسطہ بنا رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس شفاعت اور واسطہ بن کر سفارش کریں، اور سفارش کر کے ہم کو فائدہ حاصل کرنے اور نقصان سے بچانے کا ذریعہ بنے۔ اسی طریقے سے رزق کے حصول کا، فقر و محتاجگی سے بچنے کا ذریعہ بنے، صحت مندی اور بیماری سے بچنا اور صحت اور تندرستی کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، بیماریوں سے اور تکلیفوں سے ہم کو نجات ملے، ہماری مشکلات آسان ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے وہ مقاصد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، ایسے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ان بتوں کو واسطہ بنا کر پکارتے تھے، کیونکہ یہ جو چیزیں وہ مانگ رہے ہیں ان واسطوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کا اختیار ہے، اور اس کو پورا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے بغیر کسی واسطے کے۔ اور دین کی تعلیمات سے بالضرورہ بداہتاً بہت کھلے طور سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے اسی عقیدے کی بنیاد پر، اسی شرکیہ عقائد کی بنیاد پر ان سے قتال کیا اور انہیں اللہ کی خالص توحید کی طرف، اللہ کی خالص عبادت کی طرف دعوت دی۔ یہ شرح میں شیخ محمد الوہاب کی بات کو یہ تھوڑا واضح کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر ان سے جنگ کی۔ کیا غلطی تھی مشرکین مکہ کی؟ یہی واسطہ وسیلہ بنانا۔ آج اب اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے اجمیر والے بابا کے پاس جاؤں گا، وہ غریب نواز ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکاروں گا، وہ نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق غوث ہیں، فلاں جو ہے وہ ابدال میں سے ہیں، فلاں جو ہے وہ اوتاد میں سے ہیں، فلاں جو ہے ان کے مزار مشہد پر جائیں گے تو ہماری فلاں مشکل آسان ہو جائے گی یا حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ جو عقیدہ رکھ رہے ہیں یہ بالکل سیم اور ہو بہو مشرکین مکہ کے جیسا ہے، بلکہ اس میں ابھی آپ آگے جانیں گے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں یہ بات بہت کلیئر ہو چکی کہ وہ کائنات کا نظام چلانے کی طاقت صرف اللہ میں مانتے تھے، اور یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اختیارات اور کچھ چیزیں تفویض کر دی ہے، ان کے سپرد کر دی ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شیخ زید نے کہا، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ مساجد کا ایک معنی تو یہ مسجد ہے، اس کی جمع جو ہم عبادت گاہ کے طور پر کسی چیز کو، جگہ کو متعین کرتے ہیں۔ مساجد کا ایک معنی پوری زمین، کہ پوری زمین اللہ کی ہے، اور مساجد کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ سجدہ اور عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، عبادت گاہیں اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، لہذا اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے، نہ پچھلے کسی پیغمبر کو، کسی پیر نبی کو، اور نہ فرشتوں کو، نہ کسی جن اور ایسی دوسری مخلوق کو، کسی کو بھی نہیں پکارے۔ کتنی صاف سیدھی تعلیم ہے قرآن کی، ایک چھوٹی سی آیت لوگ سمجھنے کو اور ماننے کو تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کیا معنی ہے دیکھیے قرآن میں، سورہ جین کی مشہور آیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہو دعوت الحق، اللہ کے لیے ہی حق طور سے پکارنا ہے، سچے طور سے پکارنا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو اللہ کے علاوہ لوگ پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کو ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے، ان کی کوئی بات قبول نہیں کر سکتے۔ اصل پکارنا، دعوت حق صرف اللہ کا حق ہے،
صرف اللہ کے لیے ہے، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے۔ اب یہاں پھر سے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ دعا کے مسائل میں آپ پڑھتے ہیں کہ دعا وہ دعا لغوی اعتبار سے جو ہم مخلوق سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے۔ میں کسی بچے سے کہوں کہ پانی لا دو، میں نے پانی مانگا، یا کوئی چیز جو ہے اس طرح کی جو مخلوق کے اختیار میں ہے، میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں، آپ مجھ سے کر رہے ہیں یا کسی اور سے کر رہے ہیں، یہ جائز ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ ہاں، ابھی میں نے ایک کلپ سنی، ایک صاحب نے کسی سے سوال کیا تھا، نظر پڑ گئی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب، جن کے ہمارے بعض صحیح العقیدہ لوگ بھی خوب ان کا درس سنتے ہیں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیے کہ اگر کسی سے استفادہ آپ کو کرنا ہے تو اہل علم نے جو بہت ساری توجیحات کی ہیں، میں 2 جملے کی ایک وضاحت کر دوں کہ تقریر سننا، استفادہ کرنا، اس سے عام آدمی کو، عام لوگوں کو درست ہے جس کا عقیدہ اور منہج درست ہو۔ عقیدہ اور منہج اگر درست نہیں ہے تو وہ چاہے بعد میں بہت اچھی تقریر کرتا ہو اور کچھ اچھی باتیں بیان کرتا ہو، اس سے استفادہ کرنا، اس کو اپنا استاذ بنانا، اس سے متاثر ہو کر، مرعوب ہو کر اس کے انداز بیان یا کسی چیز سے، اس کی کتابوں اور اس کے خطابات سے لگ جانا، یہ قطعی طور سے درست نہیں ہے، انتہائی خطرناک ہے اور اس سے آدمی گمراہی میں پڑ سکتا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے، کبھی کبھار کچھ چیزیں، مفید چیزیں کسی سے سن لینا، اور اگر کوئی اہل باطل میں سے بھی کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات قبول کر لینا، یہ الگ چیز ہے۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے ہم نے یہ جانا، بخاری شریف کی، کہ انہوں نے جب شیطان کو پکڑا اور اس نے بتایا کہ اگر آیت الکرسی سونے کے وقت پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے لیے محافظ کے طور پر مقرر کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، اور چوری بھی نہیں ہوگی، اور انہوں نے چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، اس لیے ہم ابلیس کی اس بات کو صحیح مانتے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی، تو جھوٹے کی یا گمراہ کی سچی بات کو ہم رد نہیں کریں گے، لیکن جھوٹے اور گمراہ عقیدے میں بھٹکے ہوئے لوگوں سے، یہ آج کے نوجوانوں کو بتائیے، اپنے گھر کے لڑکوں کو بتائیے، یہ نہ بتانے سے یہ گمراہیاں آ رہی ہیں، اور ایسے لوگوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، صحیح منہج اور صحیح منہج کی دعوت دینے والے علماء کو متہم کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کتنا بھیانک نکلتا ہے، وہ آج پورا عالم اسلام جھیل رہا ہے، لیکن ہماری آنکھیں کھلتی نہیں ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ جب گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے، کسی تنظیم سے، کسی جذباتی گروہ سے، کسی سازشی ٹولے سے متاثر ہو جاتا ہے، تو آپ سر پٹک ڈالیں، وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس دور پر جانے، اس گمراہی کے راستے پر جانے سے پہلے اپنے نوجوانوں کو یہ صحیح منہج، صحیح اصول، ضابطہ بتائیے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی دروس کو سنتے ہیں، ہاں، شدید قسم کی گمراہیاں ان کے بیانات میں موجود ہے۔ ان کے یہاں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جو میں پیچھے بار بیان کر چکا ہوں، بریق الجمان کے درس کے درمیان بھی اور مختلف دروس میں بھی، اس میں بھی بات انشاءاللہ آئے گی کہ یہ روئے زمین پر پائے جانے والے کفر اور شرک کے قسموں میں سب سے گھناؤنا شرک ہے وحدت الوجود کا عقیدہ۔ اور ہمارے ہاں جتنے تصوف کے سلسلے آج کی تاریخ میں ہیں، اہل علم اور اہل تحقیق کہتے ہیں کہ ہر سلسلے میں یہ بات پائی جاتی ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ ان کی ایک عجیب و غریب میں نے بات سنی کہ اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص کسی بندے سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے تو یہ جائز ہے، لیکن ایک بار، 2 بار، اگر تیسری مرتبہ مانگا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کسی استاذ نے، یا میں بھول رہا ہوں نام، بتایا کہ میرے ایک فلاں صاحب نے مجھ سے یہ بات بیان کی تھی، اور انہوں نے اس بات کو بطور تائید پیش کیا ہے اپنے درس میں، کسی صاحب نے کلپ بیچ کر ان کے بات کو نقل کر کے سوال کیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ کسی صاحب علم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ اگر ایک انسان کی قدرت میں، مخلوق کی قدرت میں کوئی بات ہے اور آپ اس سے اس چیز کو مانگ رہے ہیں، تو اگر 5 مرتبہ بھی مانگ رہے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ ہاں، میں آپ سے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرض دے دو، یا میری مدد کر دو، مجھے کھانا کھلا دو۔ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے جو آپ کے اختیار قدرت میں موجود ہے، یہ شرک نہیں ہوگا۔ شرک اس وقت ہوگا جب عبادت کا اور روزی دینے والا عقیدہ یا تصور
اس کے ذہن میں آ جائے کہ یہ روزی دینے والا ہے، یہ نہیں دے گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا، اس قسم کی اعتقادی چیزیں اگر آ جائے تب ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ محض مانگنا ایسی چیز جو آپ بندے کے اختیار میں ہے، یہ 1 مرتبہ سے 3 مرتبہ ہو جائے تو شرک ہو جائے گا، کس بنیاد پر، کس دلیل پر، یہ واضح نہیں کیا. تو یہ ایک جہالت کی بات ہے جو ایک بڑی شخصیت کی طرف سے آئی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل پکارنا، حق دعوت اللہ کے لیے ہی ہے، یعنی صحیح ڈھنگ سے دعا مانگنا، دعا مانگنے کا اختیار یا ہم کس سے مانگے یہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کے علاوہ دنیا میں کائنات میں جسے بھی پکارا جاتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سورۃ الرعد کی آیت نمبر 14 ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہ جس کو بھی پکارا جائے، اب وہ پیغمبر ہو، اولیاء و صالحین ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، فلاں ہو، کسی کو بھی پکارا جائے، اللہ کہہ رہا ہے، رب کی بات مانے گے یا لوگوں کی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کسی بھی بات کا کچھ بھی جواب نہیں دیں گے، کوئی دعا قبول نہیں کر سکتا. دنیا میں بھی جو ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے، اور میں آپ سے مانگ رہا ہوں جس کو میں نے جائز کہا، جائز میں بھی آپ نے مجھ سے کوئی 10 روپیہ مانگا، 1 روپیہ مانگا، میں دے سکتا ہوں، لیکن یہ اللہ نے مجھے اختیار اور طاقت تو دی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں دے سکتا. یہ جو میرے اختیار میں بھی ہے یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اچھی طریقے سے دماغ میں رکھے. اور جو مخلوق کر سکتے ہیں پھر اس کے لیے پیر صاحب اور فلاں صاحب اور پیغمبر کی تخصیص نہیں ہے، سب کے لیے اللہ نے کہا کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارو گے کوئی جواب نہیں ملے گا. ہاں اس لیے کیوں؟ اب وہ چاہے مردے ہوں جن کو پکارا جا رہا ہے، وہ مردے ہوں، مر چکے ہوں، یا درخت ہوں، یا پتھر ہوں، یا کیا ہے یہ کوئی بھی ہوں، اللہ رب السماوات والارض کے ساتھ ان کو پکارا نہیں جائے گا. چنانچہ فَلْيَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن سے بھی دعا کی جاتی ہے وہ اس شخص کا جواب نہیں دیتے جو انہیں پکارتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے. اب آپ پکارتے رہیں، چیختے رہیں، چلاتے رہیں کسی کی مزار پہ جا کے یا اپنے گھر پہ بیٹھ کے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہو کوئی آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا، اور کوئی بھی آپ کو فائدہ پہنچانے اور نقصان سے بچانے کا اختیار اور طاقت نہیں رکھتا. جو شخص ایسا کرے گا، کسی اور کو پکارے گا یہ سمجھ کر کے وہ مجھ کو نقصان سے بچا لے گا، فائدہ دلا دے گا، تو ایسا کرنے والا شرک اکبر کا مرتکب ہے، اور اگر اسی عقیدے اور عمل پر مر جائے بغیر توبت کیے ہوئے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا. یہ شیخ محمد بن عبدالوہاب کی پچھلی عبارت کی شرح ہوئی. آگے ایک پیراگراف پڑھ کے اس کی بھی مختصر سی شرح آج کے درس میں ہم دیکھ لیں. شیخ کہتے ہیں آگے کہ اب یہ جن کو اللہ کے علاوہ لوگ پوچھتے پکارتے تھے، وسیلہ بناتے تھے، واسطہ بناتے تھے، پیغمبر کو، کسی نیک صالح انسان کو یا فرشتوں کو، یا پھر جمادات کو، جمادات پتھر ہے، درخت ہے. ہاں عزا ایک عورت کا بھی نام تھا، اور ایک درخت کو بھی انہوں نے حزیل قبیلے کے لوگوں نے عزا کہا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے رسول نے کہا کہ جا کے عزا کو ختم کر کے آؤ، تو انہوں نے پہلے درخت کاٹ دیا اور کہا ختم کر، کہا نہیں تم نے عزا کو ختم نہیں کیا. اور وہاں جب پہنچے واپس دوبارہ تو ایک بوڑھی ایک عورت جو بکھرے بال، گندی سندی جو بھی اس کی حیت بیان کی گئی ہے وہ پہلے چھپا دی گئی تھی، وہ موجود تھی، اور لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے دیوی کے طور پر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی قتل کیا. تو چاہے جمادات ہوں، پیڑ پودے ہوں، وہ اما شمسن یا سورج ہو، وہ اما قمر یا چاند ہو. سورج اور چاند کی پرستش ہاں یونانیوں میں بھی پائی جاتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں. اسی لیے انہوں نے کہا نا، جب ستارہ نکلا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، وہ ڈوبا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ان کا رد کرنے کے لیے اس کا ذکر کیا تھا. یونانیوں کے یہاں ہے، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ جو انگریزی مہینوں کے نام ہے نا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ یونانی زبان کے، میں نے کہیں پڑھا کہ یونانی زبان میں یہ ان کے ستاروں، مختلف ستاروں کے نام پر نام رکھے گئے ہیں. اور ہمارے یہاں جو سنیچر اور یہ سب اتوار، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، یہ بھی مختلف ستاروں اور سیاروں کے نام ہیں. ہاں مریخ اور یہ نظام شمسی کے جو ارکان ہیں، زحل، مشتری، ہاں منگل، مشتری کو شاید کہتے ہیں، ہاں یہ زحل شنی کو کہتے ہیں. تو اس کو جو ہے ان ستاروں کے نام پر ان دنوں کے یا مہینوں کے جو نام رکھے گئے اس میں یہ عقیدہ شامل ہے کہ ان مہینوں میں یا ان دنوں میں فلاں ستارے کی تاثیر اور اثر ہوتا ہے.
اور اسی کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی چینلوں پر اور مختلف مقامات پر لوگ جو ہے وہ ناموں کو دیکھ کر پیدائش تاریخ اور پیدائش کا وقت دیکھ کر لوگوں کی قسمت کا حال بتاتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کون سا کام آج آپ کو کرنا چاہیے, کون سا نہیں کرنا چاہیے, کون سا رنگ, کون سی چیز, کون سا کھانا آپ کے لیے بہتر ہوگا, کون سا بہتر نہیں ہوگا. یہ چیز غیر مسلموں میں, ہندوؤں میں ہے, دوسرے مشرکین میں ہے, ستارہ پرستی, اور اس کا اثر اور خوبو مسلمانوں میں بھی ہے. مسلمانوں میں بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیے اردو اخبارات میں ستاروں کی چال. ہمارے یہاں بھی لوگ جو ہے اب تو کمپیوٹر کے پروگرام آ گئے ہیں کہ آپ اپنے ڈیٹ آف برتھ اور مہینہ اور وقت ڈالیے تو وہ آپ کو جو اس کا جو پروگرام ہے آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتائے گا. علم نجوم اور جیوتش ودیا کو ہماری جو موجودہ حکومت ہے پچھلی ٹرم میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ نصاب تعلیم کا حصہ بنا دیں. ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ یہ جیوتش یا غیب کی بات کا جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے. جادو, کہانت, یہ سب کفر کی چیزیں ہیں, اور جادو کی قسموں میں یہ کہانت اور اس قسم کی جو علم رمل اور خط وغیرہ کا جو علم ہے وہ سب شامل ہے. اس کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی. تو یہ چیزیں سورج اور چاند کو پوجنے کے معاملے میں داخل ہے. دمدار ستارہ نکلتا ہے تو یہ ہوتا ہے, سورج گہن لگتا ہے, چاند گہن لگتا ہے تو یہ ہوتا ہے. مشرکین مکہ کا جیسے عقیدہ تھا, آج بھی مشرکین کا اور مسلمانوں میں بعض بدعقیدہ لوگوں کا ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے. سورج چاند ستاروں کے ذریعے سے کائنات کے حوادث اور نظام پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حوادث کائنات کا کوئی سبب نہیں بنایا, اور جو چیز سبب نہیں ہے ان کو سبب ماننا شرک اصغر ہے, اور ان کے اندر طاقت ماننا شرک اکبر ہے. چنانچہ کوئی شخص اگر ایسی چیزوں کو پوچھتا ہے, وہ چاہے سورج چاند یا کوئی اور چیز ہو, یا اس کے علاوہ دوسرے معبودات جن کو ان لوگوں نے شریک کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا, تو یہ سب کے سب جو ہے ان کا گویا کفار مکہ کا طور طریقہ ہے. چنانچہ شیخ آگے کہتے ہیں وَعَرَفْتَ, اب جب تم نے یہ جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرک پر مشرکین مکہ سے قتال اور جنگ کیا. اللہ کو رازق مانتے تھے, خالق مانتے تھے, مدبر مانتے تھے, لیکن شرک کہاں کرتے تھے؟ عبادت میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جھگڑا اسی بنیاد پر تھا, جنگیں اسی بنیاد پر ہوئی, سارا اختلاف یہی تھا, توحید عبودیت, توحید عبادت. اور آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اللہ کو مان کر یہی عبادت میں ہی یہ شرک کر رہا ہے, بلکہ کبھی کبھی مشرکین مکہ سے آگے بڑھ جاتا ہے. چنانچہ شیخ نے کہا کہ جب تم نے یہ جان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرک پر ان سے جنگ اور قتال کیا, اور انہیں اللہ اکیلے کی خالص عبادت کی طرف دعوت دی, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارو, اللہ کے ساتھ کسی سے بھی دعا مت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کی بھی عبادت مت کرو. اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا لہو دعوت الحق, اللہ کے لیے دعوت حق ہے. والذین یدعون, یہ آیت جو ہم نے پڑھی سورہ رعد کی آیت, اور جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. جب تم نے یہ بات بھی جان لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا تاکہ پوری کی پوری دعا صرف اللہ کے لیے کی جائے, غیر اللہ سے دعا نہ مانگی جائے, نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے کیا جائے, پوری کی پوری نظر و نیاز, منت ماننا, نظر و نیاز کرنا. آج ہمارے ہاں قبر پرست لوگ غیر اللہ کے نام کی نظریں مانتے ہیں, اور آپ ان کو سمجھانے جائیں کہ بھائی یہ شرک ہے تو آپ سے لمبی چوڑی بحث کریں گے اور بہت سارے شبہات کو پیش کر کے مطمئن رہیں گے. ایک چیز میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتا ہوں, ان لوگوں تک اگر میری بات یہ کیسٹ کی شکل میں, خطاب کی شکل میں اگر میری بات پہنچے تو وہ اس بات پر غور کریں کہ اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ نظر و نیاز عبادت ہے, اور جب یہ عبادت ہے تو صرف اللہ کا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر آپ نے کسی کے لیے کیا تو یہ شرک ہوگا, آپ کو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو مان نہیں رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اس پر اس طرح سے غور کریں کہ اگر کہنے والے کی یہ بات صحیح ہے اور آپ نہیں مان رہے ہیں تو آپ کا کیا بنے گا. آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک پر اگر آدمی مر گیا, توبہ نہ کیا ہو, مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اگر یہ باتیں جانتے ہیں آپ, اور ایک آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ عمل شرک اکبر ہے, تو آپ کو فوراً اس کی تحقیق کرنی چاہیے, قرآن و حدیث سے اس کی دلیلیں جاننی چاہیے, صحابہ کرام اس کو کیسے مانتے تھے یہ معلوم کرنا چاہیے.
ایک بندے مومن کو فکر مند ہو جانا چاہیے. میں نے جیسا کہ ابھی ذکر کیا نا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک چیز کو شرک کہا تو فوراً ایک آدمی نے سوال کیا کہ اگر یہ شرک ہے تو پھر ہم کو اس سے بچنا چاہیے, معلومات لی جائے. تو لوگ نہیں مانتے اور نہ ماننے کے بعد مطمئن رہتے ہیں, یہ بہت تعجب کی بات ہے. اپنے شبہات پر قرآن و حدیث کو دیکھے بغیر, علماء ربانیین سے رجوع کیے بغیر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ جانے بغیر اس پر مطمئن رہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس ایسے بڑے بڑے علماء ہیں, جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علماء نظر و نیاز مان کر فتوے بدل دیتے ہیں, یہ لوگوں کے منشے اور مرضی کے مطابق جو ہے دین کے معاملات کو بیان کرتے ہیں. ان کے یہاں گڑبڑ ہے, یہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ غور نہیں کرتے کہ یہ دین میں بھی خیانت کا ارتکاب کر سکتے ہیں. ہاں, آنکھ بند کر کے اگر ہم نے اعتماد کیا اور ان کے پیچھے چل کر ہم نے شرک پر اپنا عقیدہ رکھا اور پھر اسی پر مر گئے تو قیامت کے دن یہ یا کوئی بھی دنیا کی کوئی طاقت, کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ بچا نہیں سکتا اگر شرک پر مر گئے. کتنی بھیانک اور سنگین بات ہے, لیکن لوگ اس اتنے اہم اور سنگین معاملے پر سنجیدہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول شیخ محمد عبد الوہاب کی یہ عبارت پڑھا تھا کہ جب تم نے یہ بات جان لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے, اپنے مخالف اور مخاطب مشرکین سے قتال کیا, کس لیے؟ تاکہ پوری کی پوری دعا اللہ کے لیے ہو, اللہ سے مانگی جائے, پوری کی پوری نظر و نیاز اللہ کے لیے ہو. وَالذَّبْحَ كُلَّهُ لِلَّهِ, اور ذبح قربانی صرف اللہ کے لیے ہو, جتنی بھی ذبح ہو اللہ کے لیے ہو. وَالْإِسْتِغَاثَةُ كُلَّهَا لِلَّهِ, اور تمام استغاثہ اور فریاد صرف اللہ سے طلب کی جائے, ذبح صرف اللہ کے لیے ہو. اب یہاں شبہات پیش کرتے ہیں, وہ آگے ہم بیان کریں گے کہ ارے آپ کے یہاں دعوت ہوتی ہے, عقیقے کا جانور ذبح ہو رہا ہے, یا کوئی مہمان آ رہا ہے اور آپ نے مرغی یا کوئی فلاں چیز کاٹی, تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ یہ اس کی عبادت کے لیے نہیں, ضیافت کے لیے کاٹا جا رہا ہے, یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. اگر اس میں اس کا تقرب حاصل کرنے اور اس کی تعظیم کے عقیدے سے ذبح کیا جائے کسی بزرگ کے نام پر تو یہ پھر عبادت ہوگا. تو ذبح کرنا, فصل لربک ونحر, ہم آگے پڑھیں گے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے ذبح کرو. تو نماز جیسے صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی, قربانی کرنا بھی صرف اللہ کے لیے ہوگا. اور والاستغاثۃ کلھا باللہ, اور استغاثہ اور فریاد صرف اللہ کے نام سے ہوگی. وجمیع انواع العبادۃ کلھا للہ, اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں پوری کی پوری قسموں میں ساری کے ساری عبادت صرف اللہ کی خصوصیت مانی جائے, اسی کے لیے کی جائے. اس کی شرح کہتے ہوئے شیخ زید نے کہا وقد جاءت النصوص, کتاب و سنت کی نصوص اس بارے میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر کفار و مشرکین سے قتال کیا کہ وہ اپنے مشرکانہ عقائد کو چھوڑ کر اس بات پر آ جائیں کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے کریں, دعائے عبادت ہو, دعائے مسئلہ ہو. یہاں انہوں نے کہا دعا اور بیچ میں کہا دعائے عبادت, دعائے مسئلہ. دعا کی دو قسم ہے, دعا مانگنا, سوال کرنا, طلب کرنا, خیر کو حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کا مطالبہ کرنا, یہ دعا کہلاتا ہے. اب یہ دو قسم کی دعا جو ہے, ایک دعائے مسئلہ جس میں سوال ہو, اے اللہ مجھے روزی دے, میں روزی مانگ رہا ہوں, یہ دعائے مسئلہ ہے, سوال کی دعا ہے. اے اللہ مجھے بیماری سے شفا دے دے, میری مشکل آسان کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, یہ میں سوال کر رہا ہوں, تو یہ دعائے مسئلہ ہے. ایک دعا میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, تمام تعریف اللہ کے لیے, اللہ سب سے بڑا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں ہے, کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی حالت کو بدل دے. یہ اس میں مطالبہ نہیں کر رہا ہوں لیکن اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, اللہ کو پکار رہا ہوں. میں نماز پڑھ رہا ہوں, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی حج کر رہا ہے, کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے, اس میں دعاؤں کے علاوہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ دعائے عبادت ہے, دعائے مسئلہ نہیں, دعائے عبادت. تو دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ یہ اچھی طرح دماغ میں اس لیے بٹھا لیجئے کہ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا مت کرو, تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دعا ہی کیوں کہا گیا. آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ کرنے میں بہت سارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو, یہ ترجمہ غلط نہیں ہے. جیسے فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو, اگر ہم اس کا ترجمہ کریں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو تو یہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا کا ایک معنی دعائے عبادت ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں اگر اس میں سوال نہیں ہے تو یہ دعائے عبادت ہے. ہم اللہ کو پکار رہے ہیں بغیر سوال کے، عبادت کرتے ہوئے، تعظیم کے اعتبار سے، بندگی کے اعتبار سے. تو جتنی عبادتیں ہیں اس اعتبار سے دعا کے معنی میں شامل ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث ہمیں بتاتی ہیں، شیخ زید کہہ رہے ہیں شرح میں، قرآن حدیث بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کفار سے قتال اس لیے کیا کہ ساری دعا، وہ دعائے عبادت ہو یا دعائے مسئلہ، اللہ کے لیے ہو، ساری نظر اللہ کے لیے ہو. اس لیے کہ نظر بھی اللہ کی عبادت ہے، اور جب اللہ کی عبادت ہے تو اسے غیر اللہ کی طرف پھیرنا کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ذبح اور قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں اس کا حکم دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، نسک نسیکہ کی جمع، اس کا دو ترجمہ کرتے ہیں قربانیاں یا ارکان حج، دونوں صحیح ہے، کہ میری قربانیاں و محیایا اور میری زندگی و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے. کون اللہ؟ جو رب العالمین ہے، کائنات کو چلانے والا، پیدا کرنے والا، کائنات کا مالک ہے، آقا ہے. اس کے لیے ہے میری نماز قربانیاں، کسی اور کے لیے نہیں. لا شریک لہو، صرف اتنا نہیں کہا کہ اس کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی میں نماز کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتا، قربانی کسی اور کے لیے نہیں کر سکتا، یہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، تو اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا. ہاں آگے یہ کہہ رہے ہیں شیخ زید کہ استغاثہ بھی صرف اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، اور تمام عبادات جو بھی کی جاتی ہیں سب کے سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. ہاں وعرفتہ، ابھی شیخ محمد عبدالوہاب کی مزید عبارت جاری ہے پیچھے کے سلسلہ کلام میں، کہ جب تم نے یہ جان لیا، یہ جان لیا، یہ جان لیا، تو اب اس کا نتیجہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آگے کی عبارت جانیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اور توحید سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق دے. ہماری موت ہو تو عقیدہ اور صحیح ایمان پر ہو، اور اس کی برکت سے رب العالمین ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے عذاب سے آخرت کے اور دنیا کے محفوظ رکھے، اور اپنی جنتوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.